گزشتہ رمضان المبارک میں کراچی، حیدرآباد اور پورے ملک کے شہریوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے قانون اور سزا کی طاقت استعمال کیے بغیر صرف اپنی رات دن کی محنت اور جذبہ خدمت سے کراچی اور حیدرآباد کے ناجائز منافع خوروں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ رمضان المبارک میں شہریوں کو مناسب نرخ پر پھل اور سبزیاں فراہم کریں۔ 1989 کے رمضان المبارک میں خدمت خلق کمیٹی کی اس مہم کے دوران مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنوں نے کراچی کے چپے چپے میں پھلوں اور سبزیوں کے اسٹال لگائے، جہاں سے عوام کو پھل، سبزیاں اور افطار کے لیے استعمال ہونے والے دیگر اشیاء سستے داموں فراہم کی جا رہی تھیں۔ صرف کراچی میں تقریباً 1000 کے لگ بھگ اسٹال لگائے گئے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور دیگر شہروں میں سستے پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء کے اسٹال لگائے گئے۔ کلفٹن سے لے کر نئی کراچی تک اور کھارادر سے ملیر تک کراچی کا کوئی علاقہ یا محلہ ایسا نہیں تھا جہاں ایم کیو ایم کی خدمت خلق کمیٹی کے یہ اسٹال عوام کی بے لوث خدمت سر انجام نہ دے رہے ہوں۔ اس موقع پر صرف پھل اور سبزیاں ہی نہیں رکھے گئے بلکہ بیشتر اسٹالوں پر سموسے، پکوڑے، مشروبات کی بوتلیں، دیگر سامان بھی رکھا گیا، جبکہ گائے، بکری اور مرغی کے گوشت کے اسٹال بھی لگائے گئے، جہاں بازار سے کہیں کم قیمت پر گوشت فراہم کیا گیا۔ گوشت کی عام دکانوں کے بجائے اب عوام کا ہجوم ان اسٹالوں کے گرد نظر آنے لگا۔ کارکنان جتنے پھل، سبزیاں اور گوشت خرید کر لاتے، ہاتھوں ہاتھ بک جاتا۔ اس صورتحال نے ناجائز منافع خوروں کو مجبور کر دیا کہ وہ قیمتوں میں کیا جانے والا ناجائز اضافہ ختم کر کے پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء انہی قیمتوں پر فروخت کرے جو رمضان المبارک سے پہلے تھیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے باتیں کرنے والی قیمتیں نیچے آنے لگی اور ناجائز منافع خوری کا رجحان دم توڑنے لگا۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں نے رضاکارانہ طور پر 1 ماہ تک بغیر نفع و نقصان کے سبزیاں اور پھل عوام کو فروخت کیے۔ اس کے بدلے انہیں نہ کوئی معاوضہ ملا اور نہ ہی کوئی تمغہ دیا گیا۔ البتہ ان لاکھوں غریبوں کی دعاؤں کو تمغے ضرور ملے جنہیں ان اسٹالوں کی بدولت سستے پھل اور سبزیاں میسر آئیں اور ناجائز منافع خوری سے نجات ملی۔ یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی رکھی ہے آپ نے، بہت سستا ہے یہاں، اور دکانوں میں سے بہت سستا ہے۔ اگر ایسے ہی اسٹال اگر اور لگ جائے تو لوگ باغوں کو جو ہے نا ذرا فائدہ ہو جائے گا۔ اور بازار سے زیادہ چیپ ہے، ویسے بازار میں زیادہ ریٹ ہے، یہاں پہ چیپ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کنوں میں نے ابھی لیے ہیں، یہ بازار میں 18-20 سے کم نہیں ملتے، یہاں 12 روپے کے لیے۔ بہرحال یہ تو خدمت خلق ہے صاحب، اور جو کرے گا وہ اس کا ثواب بھی پائے گا اور پاپولرٹی بھی حاصل کرے گا۔ پہلے کسی سیاسی جماعت نے یا کسی نے بھی اس قسم کی کوئی تگدو نہیں کی ہے اس سلسلے میں، یہ صرف ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کمال ہے۔ یہ پریکٹیکل کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب۔ اسی بات ہے، خدمت کریے اور اس طرح پھر فائدہ ہوگا ملک کو، اور پھر دوسری پرائسز بھی ڈاؤن ہوں گی اس کے حساب سے، اور پھر سب لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ رمضان کے ایسے مہینے میں افطار کے وقت ویسے بھی ضرورت پڑتی ہے، تو غریب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو لیکن وہ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں، تو ان کو پھر اچھا انہوں نے ان کے ہماروں نے بھئی بات یہ ہے نا کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو دوسرے برابر میں بیچنے والے ہوں گے وہ ضرور کم پیسے میں دیں گے، اگر یہ 60 دیں گے وہ 10 کیسے بیچ سکتے؟ آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، میں بہت بہت شکر گزار ہوں۔ دل سے دعا نکلتا ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ پورے پاکستان میں ایسا ہو جائے، یہ نظام نے ایک اچھا اقدام کیا ہے کہ یہ بازار قائم کر کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ ہاں، فروٹ اسٹال کے بارے میں یہ ہے کہ مارکیٹ سے بہت سستا مل رہا ہے، لوگوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے سستا ہے، حق پرستہ ہے، مال سستا ہے، بالکل۔ ہمارے قائد صاحب نے یہی سکھایا ہے، کوئی بھی آئے سب کو ایک ساتھ دے،
जैसा अपने भाई है वैसे भी हमारे अपने भाई, उसी बात पे अमल करते हैं। आवाम की सहूलत के लिए उसमें हम ये नहीं देखते कि लेने वाला कौन है, पठान है, महाजिर है, सिंधी है, कौन है। हमारा काम ये है कि आवाम की खिदमत करना। दुकानदारों से भी खरीदा है, कुछ स्टॉलों से भी खरीदा है, वैसे स्टॉलों में सस्ता है। नहीं भी आप पठान है, वहाँ भी महंगा देंगे, या पंजाबी यहाँ पे महंगा देंगे, सबके लिए बराबर। ये फ्रूट और सब्जी के स्टॉल का ताल्लुक है। इससे ये ज़रूर हुआ है कि एक जो मुतवसत तबका और थोड़ा गरीब तबका, जो निचला तबका है, वो भी फल और सब्जियां खाने के काबिल हो गया है। रमजान शरीफ एक बहुत बड़ी खिदमत हो गई है कि हमारे थोड़ा ऐसा ही हो गई कि वहाँ जाते हैं 4 रुपये या 2 रुपये मिल जाते हैं। नौजवान ऐसी हिम्मत करें तो सारी जिंदगी अल्लाह ताला और नौजवानों को इमदाद दे। हमारी ये ख्वाहिश है। आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर एमपीएम मैदान में आई है और ये खिदमत में सरगर्म है हमेशा। जब से एमपीएम ने स्टॉल लगाए हैं तो ये हर चीज सस्ती हो गई है, दुकानदार भी ऑटोमेटिक जो है ना मजबूर हो गया है कि चीजों को सस्ता करते। और हम पंजाब के रहने वाले हैं, नहीं हमें भी वही दिया, इन्होंने कोई तफरीक नहीं की इस बारे में। हम कहते हैं ये बहुत अच्छा जज्बा है। एमपीएम वाहिद तंजीम है जिसने कदम उठाया है कि वो हर गरीब, उसको का पंजाबी हो, पख्तून हो, सिंधी हो, कोई भी हो, ये हर तासुब से वालदार होकर ये हर एक के लिए यकसा तरीके से फरोख्त करती है। बात तो ये है कि इनका रवैया बड़ा अच्छा होता है, इनकी डीलिंग बड़े अखलाक के साथ ये पेश आते हैं। क्या करें कि नौजवान नस्ल इस तरीके से आगे बढ़े और मुआशरा क्या, हमारा पूरा मुल्क सुधर सकता है इस किस्म के रेवोल्यूशनरी काम। तो इस तंजीम ने एक रूह फूंक दी है, यानी ये नहीं कि सिर्फ एमक्यूएम के लोगों के अंदर, मेरे ख्याल में ऑल ओवर द कंट्री इस चीज से हुआ असर पड़ा है। ये जज्बा सलामत रहे तो हमारे ख्याल में हमारी कौम जो है कभी किसी से पीछे नहीं रहेगी। एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन और दीगर मरकजी रहनुमाओं ने हस्ब मामूल इस मुहिम में भी सिर्फ अहकाम और हिदायत जारी नहीं की, बल्कि ज़ाती तौर पर इस मुहिम में हिस्सा लिया। कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन और दीगर मरकजी रहनुमाओं ने कराची और हैदराबाद में लगाए गए तमाम स्टॉलों के दौरे किए और कारकुनों की हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गुज़श्ता 11 सालों से इस किस्म के सस्ते स्टॉल लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस साल बहुत बड़े पैमाने पर ये स्टॉल लगाए गए थे जिसका चर्चा हर खास आम में हुआ।